الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ صلوات حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سربستان میکدہ ولایت، میری گفتگو کا محور و مرکز، قبلہ و کعبہ، منزل و مقصود وہ ذات ذی وقار ہے کہ جس کے آنے پہ محمد اپنی مسند چھوڑ دیتا۔ آپ کھول کے بیٹھیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جس کے آنے پہ محمد اپنی مسند چھوڑ دیتا تھا۔ تعارف کروا دوں دو جملوں میں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں۔ کون ہے فاطمہ؟ خدا قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سے پہلے بھی کئی احباب نے یہی سورت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ خدا کہتے ہیں محمد ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے، بس اب تم اپنے رب کی نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو، نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی دو۔ خدا نے محمد کو رسالت دی، خدا نے محمد کو رحمت للعالمین بنایا، خدا نے محمد کو دونوں جہانوں کی رحمت بنایا، خدا نے محمد کو پوری امت کی شفاعت کرنے والا بنایا، لیکن خدا نے محمد سے کچھ نہیں مانگا۔ اب خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، محمد ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی ہے، بس فصلی لربک وانحر، اب تم اپنے رب کی نماز ادا کرو۔ تو پھر میں جملہ کہنے پہ مجبور ہونا کہ جس کے آنے سے محمد جیسے نبی پر شکر کی نماز واجب ہو جائے اسے زہرا۔ جس کے آنے سے محمد جیسے نبی پر شکر کی نماز واجب ہو جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی 81 اور 82 نمبر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے، جس میں اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناصرین ارحم الراحمین خالق ارض و سما مالک کون و مکان اللہ ارشاد فرما رہا ہے، خدا قسم اٹھا رہا ہے، قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، قسم وہ کھا رہا ہے، قسم اللہ کھا رہے، قسم بندے نہیں کھا رہے، قسم خالق کھا رہے، قسم مخلوق نہیں کھا رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ڈائریکٹ قسم پڑھ کے آپ کے چہروں سے تحلیز سیدہ پہ گرے ہوئے موتی چن لوں۔ خدا قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس دروازے کی جہاں ستارے سجدے میں گرے، مجھے قسم ہے اس قسم کی خدا نے خود تعریف بیان کر دی، مجھے آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، خدا نے خود بیان کر دی۔ خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، خدا کہتا ہے اگر تم سمجھو تو اس سے بڑی قسم کوئی نہیں، اگر تم سمجھو تو اس سے بڑی قسم کوئی نہیں۔ اب شاہ شمس سے لے کے مکے کے مفتی تک کوئی بندہ کوئی دہلیز دکھا دے جہاں ستارے نے سجدہ کیا ہو، جہاں ستارے نے رکوع کیا ہو، جہاں ستارے نے قیام کیا ہو، جہاں ستارہ عرش چھوڑ کے فرش پہ آیا ہو۔ ہمیں دہلیز سیدہ کے علاوہ کوئی ایسی دہلیز بھی نہیں ملتی جہاں ستارے نے سجدہ کیا ہو۔ تو پھر میں طالب علم ہو کے جملہ کہنے پہ مجبور ہونا کہ پوری کائنات مل کے جس کی قسم اٹھائے اسے اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ جس کی قسم اٹھائے اسے دہلیز سیدہ۔ مجھے صحابہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا، نعرہ حیدری۔ صحابی نبی حضرت سلمان محمدی، صحابی کا تذکرہ جناب سیدہ کے جشن میں ویسے بھی
کرنا چاہیے کیونکہ آج کل ہم پہ اعتراضات ہیں. صحابی نبی جناب سلمان محمدی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تب تک اتروں گا نہیں جب تک سارے بندے ایک دفعہ بول کے نہ دکھا دیں. صحابی نبی حضرت سلمان محمدی گزر رہے تھے تو ایک بندہ آ گیا. اس نے آگے کہا سلمان تو بڑا باب العلم کا نوکر بنا پھرتا ہے، تو بڑے داڑیوں سے دہلیز سیدہ پہ جھاڑو دیتا ہے. چوبی صاحب توجہ ہے، تو بڑے دہلیز سیدہ پہ داڑیوں سے جھاڑو دیتا ہے، چل آج ایک سوال کا جواب تو دے. سلمان نے کہا پوچھ. اس نے کہا سلمان اتنا بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سلمان اتنا بتا اسے کہتے ہیں صحابی. سلمان اتنا بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کا نام آنا تھا. سلمان نے نظروں کو جھکایا، نظروں کو جھکا کے دہلیز سیدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا. بندہ دیکھ کے سلمان کی طرف دیکھ کے تنزیہ طور پہ مسکرانے لگا. مسکرا کے سلمان سے کہنے لگا واہ سلمان تم تو یوں ہی باب العلم کا نوکر بنا پھرتا ہے، پتہ تجھے اتنا بھی نہیں کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سلمان نے کہا اچھا چل تم بتا دے سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں. دیکھ کے کہنے لگا سلمان سدرۃ المنتہا وہ ہے، سلمان سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں جبرائیل رک گیا تھا. جبرائیل نے رک کے کہا تھا اگر یہاں سے ایک قدم آگے بڑھاؤں میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. جہاں جبرائیل رک گیا تھا اس کا جبرائیل کا نام آنا تھا. سلمان نے کہا اب زبان بند کر، میں تیری زبان سے یہی الفاظ سننا چاہتا تھا. تیری اپنی معرفت، میری اپنی معرفت، تو اسے سدرۃ المنتہا کہتا ہے جہاں جبرائیل رکا تھا، میں اسے سدرۃ المنتہا کہتا ہوں جہاں محمد رکا. اب اجازت ہو تو عقیدے کی صدر کہہ دوں جس پہ سارے بندے بول پڑے. اجازت ہے؟ سارے مل کے ذرا بلند آواز سے درود پڑھیں گے جو راضی ہے کہ میں عقیدے کی صدر پڑھوں. میں صدر عقیدے کی کہنے لگوں. پوچھے کوئی رسول سے عظمت بطول کی، پوچھے کوئی رسول سے عظمت بطول کی، معراج رسالت ہے ولادت بطول کی. پوچھے کوئی رسول سے عظمت بطول کی، معراج رسالت ہے ولادت بطول کی. اور مل مل کے شیخ سقر میں یہ کہتے ہیں، قرآن میں لفظ استعمال ہوئے سقر کے جہنم سے. مل مل کے ہاتھ شیخ سقر میں یہ کہتے ہیں دوزخ میں ہم کو لائی ہے دعوت بطول کی. میں پڑھ رہا ہوں تحلیل سیدہ. اب تحلیل سیدہ پہ عقیدے کی صدر کہہ دوں جس پہ سارے بندے متفق ہو کے بول پڑیں گے. میں کہہ رہا ہوں عرش خدا سے افضل ہے تحلیل فاطمہ. جو بندے بولے نہیں ہیں مجھے ان کے عقیدے پہ شک نہیں ہے، ان کے ذہن میں ایک سوال آ گیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کہاں عرش خدا کہاں تحلیل فاطمہ. اجازت ہو تو میں اس سوال کا جواب کرنا شروع کروں. میں جواب کرتا ہوں اور اگر اب بھی کوئی بندہ نہ بولا تو میں دلی طور پہ اس سے ناراض ہو کے جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے کہاں عرش خدا کہاں تحلیل سیدہ، کہاں عرش خدا کہاں تحلیل سیدہ. اب ذرا مجھے بول کے بتانا عرش خدا پہ رہتا کون ہے؟ عرش خدا پہ جبرائیل رہتے ہیں، عرش خدا پہ میکائیل رہتے ہیں، عرش خدا پہ اسرائیل رہتے ہیں، عرش خدا پہ اسرافیل رہتے ہیں. اب ذرا بول کے بتانا تحلیل سیدہ پہ کون رہتا ہے؟ تحلیل سیدہ پہ سلمان بیٹھتا ہے، تحلیل سیدہ پہ ابو ذر بیٹھتا ہے، تحلیل سیدہ پہ عمر بیٹھتا ہے، تحلیل سیدہ پہ مقداد بیٹھتا ہے، تحلیل سیدہ پہ فضا بیٹھتی ہے. کبھی بھی تاریخ نے نہیں لکھا کبھی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش کی سیر کرا دے. کبھی بھی تاریخ نے نہیں لکھا مقداد نے کہا ہو یا علی مجھے عرش کی سیر کرا دے. کبھی فضا نے نہیں کہا یا علی مجھے عرش کی جنت کی روٹیاں منگوا دے. کبھی فضا نے نہیں کہا یا علی مجھے جنت کی روٹیاں منگوا دے. ان گھر والوں نے کبھی ادھر جانے کی خواہش نہیں کی. ادھر والے کبھی فقیر بن کے کبھی اسیر بن کے کبھی فقیر بن کے کبھی مسکین بن کے سیدہ کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے رہے. اب ایک واقعہ چھوٹا سا میں بتانا چاہتا ہوں.
کل جو عیسائیوں کا جو ایک مذہب ہے وہ جناب مریم کو جناب فاطمہ الزہرا سے افضل مانتے ہیں. اسی طرح میں غلط کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے آپ خاموش بیٹھے. جناب مریم کو جناب فاطمہ سے افضل مانتے ہیں اور جناب مریم کو جناب فاطمہ سے افضل مانتے ہیں. میرے چھٹے امام سے ایک شخص نے سوال کیا، آگے کہنے لگا یا امام اتنا بتائیے کہ جو جناب مریم ہے وہ بھی صدیقہ اور جناب فاطمہ آپ کی دادی وہ بھی صدیقہ ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام نے کہا مریم اپنے دور کی صدیقہ صغرا ہے اور میری دادی زہرا صدیقہ کبریٰ. صغرا کا پتہ ہے نا آپ کو صغرا کسے کہتے ہیں؟ جو عورتوں میں سب سے چھوٹی ہو اسے کہتے ہیں صغرا، اور جو عورتوں میں سب سے بڑی ہو اسے کہتے ہیں کبریٰ. اب میں نے صحابی کا تذکرہ کیا ہے تو میں کسی نقطے کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں. جو عورتوں میں سب سے چھوٹی ہو اسے کہتے ہیں صغرا، اور جو عورتوں میں سب سے بڑی ہو اسے کہتے ہیں کبریٰ. تو میرے امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا زہرا ہے صدیقہ کبریٰ، زہرا ہے صدیقہ کبریٰ. اب رسول کی حدیث سمجھ میں آئی کہ اگر علی نہ ہوتے تو